الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ لیلۃ القدر کے تلاش کرنے میں ہم بہت ساری کوتاہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کوتاہیوں کی نشاندہی کر دوں تاکہ میں اور آپ ان سے محفوظ رہ سکیں اور لیلۃ القدر کو صحیح معنوں میں تلاش کر سکیں۔ پہلی کوتاہی جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم افطاری بہت پیٹ بھر کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور رات میں عبادت نہیں کر سکتے اور نیند کا غلبہ ہم پر ہو جاتا ہے۔ دوسری کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عموماً ہم مغرب سے پہلے تیار نہیں رہتے پوری رات کے لیے۔ اسلامی وقت کے حساب سے رات کی ابتدا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی ہو جاتی ہے، تو لیلۃ القدر مغرب کے بعد سے ہی داخل ہو جاتی ہے، لہٰذا لیلۃ القدر کی تلاش مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جانی چاہیے۔ سلف صالحین کہ ہاں یہ معمول عام تھا کہ وہ احیاء ما بین العشاءین کا اہتمام کرتے تھے، مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت اور نوافل کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور اس کو قیام اللیل میں شمار کرتے تھے۔ تیسری کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم آخری عشرے کو ایک پکنک کا ماحول بنا دیتے ہیں، کھانے پینے کا، افطار پارٹیوں کا، اور اسی طریقے سے رات کو بھی اگر کوئی جاگ رہا ہے تو کھانے پینے میں اور گپ شپ میں مشغول ہے، اور اسی طریقے سے اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے تو گپ شپ میں مشغول ہیں۔ آخری عشرے کو پکنک کا ماحول نہ بننے دیں، قصداً، اختیاراً، اجباراً اپنے اوپر جبر کر کے آخری عشرے کو پکنک کا ماحول نہ بننے دیجیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، اور نیند آنے کی وجہ سے ہم پرخلوص ہو کے توجہ کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف حقیقی معنوں میں صحیح طرح توجہ کر کے ہم عبادت نہیں کر پا رہے ہو، تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا وقفہ لے لیں اور اپنی نیند کو پورا کر لیں۔ آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے آپ سو جائیں، لمبا نہ سوئیں، الارم لگائیں، کسی کو کہیں کہ مجھے جگا دے اور آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بیڈ پر جا کر ہی آرام کریں، بلکہ کسی ایسی جگہ پہ آرام کریں جو اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے تاکہ آپ کی جلدی آنکھ کھل جائے، ممکن ہو سکے تو زمین پر ہی لیٹ جائیں۔ پانچویں کوتاہی جو ہماری اس معاملے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آخری عشرے کو ہم عموماً دروس اور قرآن کی تفاسیر کی راتیں بنا دیتے ہیں۔ بعض جگہ دروس قرآن ہو رہے ہیں، بعض جگہ ترجمہ قرآن بیان کیا جا رہا ہے، بعض جگہ مختلف موضوعات پر دروس ہو رہے ہیں، واعظ ہو رہے ہیں۔ آخری عشرے کی راتیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، اس کام کے لیے پورا سال ہے آپ کے پاس۔ یہ جو آخری عشرے کی راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں، اس میں آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، تلاوت القرآن کرنا ہے، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے انفرادی عبادت میں مشغول ہونا ہے، نہ کہ اجتماعی عبادات میں۔ چھٹی کوتاہی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو ہم بڑا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو جفت راتیں ہیں، 22ویں رات، 24ویں رات، 26ویں رات، 28ویں رات، 30ویں رات، اگر 30ویں رات ہو، لیکن ان راتوں میں ہم بالکل ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ لیلۃ القدر ان راتوں میں آ ہی نہیں سکتی۔ نہیں، لیلۃ القدر جفت راتوں میں بھی آ سکتی ہے، اس لیے پورے عشرے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 22ویں رات، 24ویں رات، 26ویں رات، 28ویں رات، 30ویں رات یہ سونے کے لیے رکھی ہے۔ نہیں، یہ بھی آخری عشرے میں داخل ہے، اس میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ ساتویں کوتاہی ہماری لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوتی ہے کہ عموماً مساجد میں 27ویں کی رات کو قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے، اور پھر 28ویں کی رات، 29ویں کی رات، 30ویں رات قرآن کریم تراویح کی نماز میں کہیں پر 1 پاؤ پڑھا جا رہا ہے، کہیں پر آدھا پاؤ پڑھا جا رہا ہے، یعنی
کہ گویا کہ بس 27ویں کو کنفرم تھا کہ لیلۃ القدر ہو گئی، اس کے بعد لیلۃ القدر آ ہی نہیں سکتی، جبکہ لیلۃ القدر 28ویں کو بھی آ سکتی ہے، 29ویں کو بھی آ سکتی ہے، 30ویں کو بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا ہر رات میں اگر آپ کی معمول یہ رہا ہے کہ آپ ایک ایک سپارہ یا ڈیڑھ ڈیڑھ سپارہ پڑھتے رہے ہیں تراویح کی نماز میں، تو 28ویں کو بھی، 29ویں کو بھی، 30ویں کو بھی اگر تراویح ہوتی ہے تو پورا سپارہ ہی پڑھا جائے، مکمل قیام اللیل کیا جائے، اور رات میں بھی اسی طرح اہتمام کیا جائے جیسے بقیہ راتوں میں کیا جاتا رہا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہماری 8ویں کوتاہی یہ ہے کہ جب تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے تو ختم قرآن کے موقع پر لمبی لمبی دعائیں کروائی جاتی ہیں، وہ دعائیں جو نہ تو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور ایسی دعا جس میں تکلف ہے، خضوع اور خشوع سے وہ دعائیں خالی ہیں، اور اس میں اتنی تطویل ہے، اتنی لمبائی ہے، اس کو اتنا لمبا کیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے۔ لہذا دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، لیکن دعا کو لمبا کر دینا، تطویل پیدا کرنا اور اتنا اس کو لمبا کر دینا کہ لوگوں پر گراں گزرے، یہ درست نہیں ہے۔ 9ویں کوتاہی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہماری یہ ہے کہ ہم ختم قرآن کے موقع پر جلسہ رکھ لیتے ہیں، جس میں نعت ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریریں ہوتی ہیں، دروس ہوتے ہیں، اور رات گئے تک بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مخالف ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں یہ انفرادی عبادات کی راتیں ہیں، اس میں اجتماعات کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان راتوں کو صحیح معنوں میں بیدار ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کر کر گزارنے کی توفیق دے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔